اپنے اذان سے زائد اور یہ کہنا ادا کرتے ہیں اتنے چلے آ رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. علماء کرام، ائمہ مساجد، ذمہ داران مدارس اور میرے سامنے تشریف فرما جتنے ہمارے معزز بزرگ نوجوان ساتھی ہیں، تمام لوگ ہیں. مجھ سے پہلے ابھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بی جے پی جناب رینا صاحب آپ کے سامنے بات کر رہے تھے. میں ان کا نام لینا بھی بھول گیا تھا. میں سب سے پہلے چشتی صاحب کو اپنی طرف سے، اپنی آرگنائزیشن سنی علماء کونسل کی طرف سے اور اپنے تمام مدارس کی طرف سے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کی خدمت کے لیے یہ حسین موقع ملنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جموں اینڈ کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن محترمہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ کیفی صاحب کے AS آفیسر ہیں اور بہت ایک ذمہ دار پوسٹ پر وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے کاندھے پر پونچھ کے وقف بورڈ یونٹ کی بڑی اہم رسپانسبلٹی تھی جس کو انہوں نے بہت اچھے سے نبھایا. لیکن یہ ایک بہت اچھا ڈیسیزن اس وقت LG ایڈمنسٹریشن اور وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ کی طرف سے لیا گیا کہ چشتی صاحب جیسے ہمدرد، نیک دل، رحم دل، غریب پرور، خدا دوست اور دیندار شخصیت کو پونچھ وقف بورڈ کا سربراہ بنایا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پونچھ کے لیے ایک خوشائن بات ہے. اور خاص کر میں نے چشتی صاحب سے فون پہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے اس چارج کو سنبھالنے سے جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں، جو آج کی اس مادیت کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں بہت جو ہے وہ کم مشاہرے پر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں. میں نے کہا کسی اور کا بھلا ہو نہ ہو، چشتی صاحب کے اس کمان کو سنبھالنے سے ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارے ائمہ مساجد اور ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں اور خاص کر وقف کے انڈر کام جو ہماری وقف کے زیر اثر یا وقف کے ماتحت جو ہماری خانقاہیں ہیں، ان کی ترقی میں ہمیں اب کسی قسم کی جو ہے وہ کسی قسم کا شک نہیں رہے گا. وہ یقین اور امید ہے پوری کہ پونچھ وقف بورڈ اب جو ہے بہت زیادہ ترقی کرے گا. تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. چونکہ جمعہ ہے آج اور ٹائم بہت کم ہے. آج کی جو تقریب سعید یہاں وقف ادارے کی جانب سے منعقد کی گئی ہیں، اس کا مقصد آپ سن چکے ہیں. ہم مختصر بات کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قابل عزت جناب ظہیر کیفی صاحب جو ACR پونچھ اس وقت ہیں، 3 سال تک نے وقف پراپرٹی کی حفاظت کے لیے بڑی ہمت، بڑے خلوص اور بے باکی کے ساتھ میں کام کیا ہے. ان کے کچھ کارنامے ایسے ہیں کہ جو آب زر کے سے لکھنے کے قابل ہیں. آفیسر تو سب اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو ہمت، حوصلہ اور جرت اور بے باکی اور حق و صداقت کی بلندی کے لیے جو کام کرے، اس کے لیے جو ہے وہ منصب پر بیٹھ کر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو یہ چیز ملتی ہے.
ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیفی صاحب کو مزید رکھیں عروج عطا فرمائے اور ان کے سابقہ خدمات کو قبول فرمائے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں قابل عزت جناب انجینئر محمد رفیق چشتی صاحب, یہ ایک ایسا نام ہے جو پنچ میں نہیں بلکہ جموں کشمیر اور اب تو پنچ سے نکل کر کے مرکز ہمارا جو ہندوستان کا دہلی ایوانوں کے اندر یہ نام جو ہے گونج رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے کھنہ صاحب نے بتایا تھا اور ہمیں راجیش شرما صاحب نے بتایا تھا کہ چشتی صاحب غریبوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے رہے, اور اب تو یہ وقف کی جائیداد کی تحفظ کے لیے جو یہ منصب دیا ہے, چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا الجی حکومت جموں کشمیر, ہم تو ان کا یہ فیصلہ بسر و چشم تسلیم کرتے ہیں اور ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں خاص کر کے الجی انتظامیہ کو اور ہمارے جو وقت پرسن ہے چیئر پرسن جناب محترمہ دکشن ربی صاحبہ کو, جنہوں نے یہ اچھا فیصلہ دیا ہے کہ مساجد, مدارس, خانقاہیں, زیارتیں, قبرستان اس کے تحفظ کے لیے اگرچہ پہلے بھی کام ہوتا رہا, کیونکہ چشتی صاحب اس سے پہلے ہی مساجد, مدارس اور خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کے تحفظ کے لیے, تعمیر کے لیے, آبادکاری کے لیے ان کی جو نمایاں خدمات سامنے ہیں. ایک اچھا فیصلہ لیا ہے, ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کریں گے. رہی بات علماء اہل سنت کی, یہ وقف جائیداد کی تحفظ کے لیے ہر سال, ہر ماہ, ہر مہینے, ہر دن, رات و دن کام کرتے رہے اور وہ اچھا کام کیا ہے. اب تو ہمارا کام کرنا اور آسان رہے گا. چشتی صاحب کا اس منصب پر آنا ہم سب کی کامیابی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو کام کیفی صاحب نے چھوڑا اس سے آگے یہ کام کریں گے اور ہمیں کام کرنے میں اور اچھا لگے گا. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کام کریں گے مخالفت کا ایک بہت بڑا ازدحام ہوگا, رکاوٹیں ہوں گی, لیکن کام کرنے والے ہی کی مخالفتیں ہوتی ہیں. جو نکما انسان ہو اس سے کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ علماء کرام قدم قدم, شانہ بشانہ سابقہ روایات کے مطابق مسجد ہو, عیدگاہ ہو, جنازگاہ ہو, قبرستان ہو, جہاں کہیں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہی کام ہمارا ہے تو دنیا میں کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارا نام ہو جائے گا. علماء اہل سنت, جماعت اہل سنت کی جانب سے ہم اپنے دونوں مہمان جو ہمارے قابل عزت جناب چشتی صاحب ہیں اور کیفی صاحب ہیں, ان کو ہم جو ہے تفسیر جو ہے یہاں پر پیش کر رہے ہیں. میں مفتی صاحب سے سید فدا والسلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چشتی صاحب, ظہیر کیفی صاحب, دیگر علماء حضرات, مؤذنین, حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صاحب نے مدعا بیان کر دیا ہوا ہے, مزید نہ کچھ کہتے ہوئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ, جو منصب چشتی صاحب کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کامران فرمائے اور ہم سب جو ہیں مل کے ان کے شانہ بشانہ ساتھ چلیں گے, چاہے وہ علماء حضرات ہیں, چاہے حاضرین ہیں, چاہے ناظرین ہیں. اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. درود پاک, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس تقریب کے اندر ہم سب لوگ حاضر ہیں اور آپ سب جان رہے ہیں کہ محترم ظہیر احمد کیفی صاحب نے 3 سال تک یہاں پنچ کا نظام بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا اور آج اپنے اس اضافی عہدے سے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, ہماری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت بابو محمد رفیق چشتی صاحب کہ جن کی ایک اپنی شخصیت مجھ سے بیشتر جتنے مقررین ہیں انہوں نے جس محبت کے ساتھ اور جن الفاظ کے ساتھ انہیں یاد کیا, یقیناً یہ ان کی شخصیت اور ان کے جو فلاحی کام ہیں اور ان کے جو ملت کے تعلق سے جو آج تک ان کی خدمات ہیں, لوگوں نے دلوں سے اور دل کی آواز آپ حضرات تک پہنچاتے ہوئے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے اور اچھی طریقے سے اس کام کو سراہا بھی ہے. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہتر کام لے. میں عرض کرتا چلوں کہ جب سے میں پنچ میں آیا ہوں اس وقت یہاں سلیم ملک صاحب ایڈمنسٹریٹر اوقاف اسلامیہ تھے, ان کے بعد نثار صاحب آئے, پھر ڈاکٹر ذاکر صاحب آئے, پھر جہانگیر صاحب آئے اور ان کے بعد محترم ریاض عاطف صاحب آئے اور پھر ہمارے کیفی صاحب اور اب یہ انجینئر رفیق چشتی صاحب تشریف لائے ہیں. اس سے پہلے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اوقاف اسلامیہ کے تعلق سے کام کیا اپنی اپنی وسعت کے مطابق اور اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کے. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اب ہمیں چشتی صاحب سے توقعات زیادہ ہیں
اس لیے کہ وقف املاک جس قدر ہیں، اور یہ مرکزی عیدگاہ سے، مرکزی جامع مسجد سے، اور اس کے علاوہ علماء اہل سنت کے جتنے بھی اسٹیج سے، ہر جگہ سے تقریباً اوقاف کے تعلق سے آواز اٹھائی جاتی رہی، اور ہمارا واحد مقصد یہ ہے کہ اوقاف کی جو پراپرٹی خرد برد ہو رہی ہے یا ذاتی طور پہ کسی بندے کے مصرف کے اندر ہے، اس سے اسے آزاد ہونا چاہیے، اور ملت کی ترویج و اشاعت کے لیے سارے کا سارا کام ہونا چاہیے۔ اب اس تعلق سے میں یہ بھی عرض کروں، بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ جن کے پاس اوقاف پراپرٹی ہے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ان کو بالکل بے دخل کیا جائے، بلکہ ہمارا واحد مقصد یہ ہے کہ اس کا کرایہ آئے اور اسی ڈپارٹمنٹ سے آئے، تاکہ یہاں پہ جو صحیح مصرف ہیں اوقاف اسلامیہ کے، ان کے اندر وہ پیسہ لگے اور ملت کا اچھے طریقے سے کام ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میں ابھی ایک تبلیغی دورے پہ تھا، ہم جن لوگوں کو پسماندہ خیال کرتے تھے وہ ہم سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور آج ہم لوگ جہاں پہلے تھے وہیں پہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اسباب کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارا جو علاقہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، اور دور دراز کتنے علاقے اس طرح کے ہیں، میرے ساتھ آپ پروگرام میں چلیے، اب بھی کتنے علاقے پنچ کے اندر ایسے ہیں کہ 3-4 گھنٹے لگتے ہیں اور وہاں آدمی پیدل پہنچتا ہے، وہاں سڑک کا کوئی انتظام نہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو ایک بچہ ہے یا وہاں کی جو ایک بچی ہے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کے اندر کتنی دشواریاں ہوں گی۔ میں نے محترمہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ کے سامنے بھی آپ نے یہ نقطہ رکھا تھا، اور آج میں پبلک کے سامنے بھی اپنی یہ بات رکھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اوقاف اسلامیہ کی اتنی یہاں پہ زمینیں موجود ہیں، اور اوقاف کے پاس بہت سے ذرائع ہیں، اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے تو ہمارے پنچ کے اندر ایک اس طرح کا ہاسٹل بھی بننا چاہیے، جہاں دور دراز پہاڑی علاقوں کے ایسے بچے جن کی تعلیم وہاں پہ صحیح طور پہ نہیں ہو سکتی ہے، بارڈر کے ہیں اور کئی پریشانیاں ان کو ہیں، تاکہ وہ اس ہاسٹل میں رہ کر کے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ رفیق چشتی صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے یہاں اوقاف کے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر پہلے تھے کیفی صاحب، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے راجیش رینا صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ہمارے امام صاحب جامع مسجد کے خطیب صاحب، اور تمام علماء اور تمام میرے بھائی جتنے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پونچھ کے ہمارے لوگوں کے لیے کہ آج رفیق چشتی صاحب کو ہماری اعلیٰ تنظیم نے، چیئرپرسن نے، ہماری پارٹی نے، اور یہ اوقاف کا کام اس طریقے سے کرتے تھے کہ یہ پہلے سے کرتے تھے کہ ان کو یہ اب گورنمنٹ نے اب ذمہ داری دی ہے کہ یہ بطوری خوب اس کام کو انجام دیں گے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے جب جموں میں میٹنگ میں جو ہے ان کا نام وہاں پہ پیش ہوا، تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہمارے اعلیٰ سطح کے تھے، اشوک کول صاحب تھے، رینا صاحب تھے، انہوں نے سب نے میڈم چیئرپرسن کے ساتھ بیٹھ کے ان ناموں کو ترجیح دی گئی ہے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ پوری گورنمنٹ اس وقت جموں کشمیر کی کھڑی ہے، ایل جی صاحب کھڑے ہیں، اور ان کو جو بھی فیصلے یہاں پہ لینے ہیں وہ اچھے لینے ہیں، اور دل کھول کے یہ لیں گے، اور آپ تمام علماء کی جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، اور ہماری پارٹی کی اس وقت ان پہ بڑی امیدیں ہیں تمام علماء کی، کیونکہ یہ نیک آدمی ہیں۔ تو میں آج کے دن پہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔